ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو یعنی ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ 5 ایسے انعام رکھے ہیں جو پہلی کی امتوں کو نہیں ملے تھے۔ اور یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے روزے داروں کے لیے 5 ایسے انعام خاص طور پہ رکھے ہوئے ہیں جو پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئے، ان کو نہیں ملے تھے۔ وہ انعامات کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی انعام عطا کیے ہیں جو پہلے کی امتوں کو نہیں ملے تھے۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب بندہ روزہ دار رہتا ہے، پورا منہ خشک رہتا ہے، تو اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بو جو روزے دار کے منہ کی جو بو رہتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ اکبر! مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بندوں کی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی جو منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک، یعنی جب ہم روزے دار ہوتے ہیں، جب اللہ کو وہ بو جو ہمارے منہ سے آتی ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ، یہ چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے، بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کو یہ چیز اتنی زیادہ پسند آتی ہے۔ دوسری چیز، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں، یعنی جب تک بندہ روزے سے رہتا ہے، سحر سے لے کے افطار تک دریا کی مچھلیاں، تمام مچھلیاں بندے کے لیے دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ سوچے دوستو کہ دریا کی مچھلیوں کا استغفار کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں پر یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، یعنی دریائی جانور بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور نمبر تین، روزے دار کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی جب تک بندہ روزے رکھتا ہے، جب بندہ روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ شادی بیاہ وغیرہ کے ٹائم پر اپنے گھروں کو جس طرح سے سجا دیتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم لوگ اپنی استطاعت کے حساب سے اتنا سجاتے ہیں تو سوچئے اللہ رب العزت جب جنت کو سجواتا ہوگا تو کس طرح سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہوگا، جنت کس طرح سے سجائی جاتی ہوگی۔ وہ روزے دار کے لیے جنت کو روزانہ ایسے ہی آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب میرے وہ بندے اپنا بوجھ اتار کر تیری طرف آئیں گے۔ ماشاءاللہ دوستو، چوتھا انعام، رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو عام دنوں میں ہم گناہوں کے قریب جس طرح سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ہم گناہ کرنے پر جتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم گناہ کرنے سے باز رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نیکیوں میں صرف کریں، نیکیوں میں خرچ کریں، خرافاتی چیزوں سے بچ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا، رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی اخیر راتوں میں تمام روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے، مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدوری کرنے کے بعد میں اجرت بھی دی جاتی ہے، یعنی جب ہم بندے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اجرت کے طور پر، جس طرح سے مزدور مزدوری کرتا ہے اور بعد میں اس کی اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح سے جب ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کے اخیر راتوں، رمضان کے اخیر راتوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت کو عام کر دیتا ہے، روزے داروں کے لیے مغفرت عام کر دی جاتی ہے کہ بندہ اپنی مغفرت طلب کرے، اللہ معاف کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، ویسے ہی رواج ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، اور اس کے بعد میں ہم کو یہ ماہ مبارک عطا کیا جس میں ہم پر بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لیں، اپنی مغفرت کا سامان کریں، گناہوں سے باز رہیں، اور آئندہ بھی گناہوں سے باز رہنے کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔